السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 165 سے بسم اللہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے شروعات سے قرآن نہیں سنی ہے تو بے شک آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے انشاءاللہ شروعات سے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 165 سے بسم اللہ کریں گے۔ آیت نمبر 165 کہتی ہے، اور بے شک انسان ذات کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ جو ہے اور لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور ان بت سے یعنی کہ وہ جو اپنی خود سے من گھڑنت بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، بے شک وہ جو ہے ان سے اس طریقے کی محبت کرتے ہیں جس طریقے کی محبت انہیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ جو غلط کرتے ہیں، اگر وہ دیکھ سکتے کہ ان کے اوپر کتنا برا عذاب ہونے والا ہے تبھی وہ سمجھتے۔ اور یہ جو ہے ساری قوت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بڑا شدید ہے۔ آیت نمبر 166، اور جو لوگ مانے گئے ہیں اور ٹھکرائے گئے ہیں یا ان کے مانے جانے پہ وہ اس طریقے کے ہیں کہ برا عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے رشتے ان سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اب یہ کیا مطلب ہوا آپ نہیں سمجھے ہوں گے، میں جانتی ہوں، اسے میں اور تفسیر سے بیان کرتی ہوں۔ وہ کیا سخت وقت ہوگا جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے اور بچشم خود عذاب کو دیکھیں گے اور ان کی باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 167، اور جو لوگ مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے پاس دنیاوی زندگی کے پاس جانے کے لیے ایک وقت ہمارے پاس موقع ہوتا تو ہم وہاں جا کے شہادت دے دیتے اور جو بھی ہم مانتے تھے اسے ٹھکرا دیتے اور اپنے آپ کو جو ہے انوسنٹ یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے معصوم ثابت کر دیتے۔ اور بے شک اللہ جو ہے ان کے سامنے ان کے عمل لائے گا اور یہ ان کا پچھتاوا بنے گا اور پھر وہ اس آگ سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 168، اے انسان ذات اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے اس دھرتی میں یعنی اس زمین میں حلال دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کو نہ مانو، بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 169، شیطان تو تمہیں کیور برائی اور گناہ کرنے کی ہی حکمت دیتا ہے اور یہ تمہیں اسی چیز کو کرنے کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف جو تم پہچانتے نہیں یعنی تم جانتے نہیں۔ آیت نمبر 170، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اسے مانیں گے جو ہمارے باپ دادا مانا کرتے تھے، اور ان کے باپ دادا کو بھی یہ سمجھ نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہدایت پائے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 171، ان لوگوں کی مثال کچھ ایسی مثال ہے یعنی کہ جو کفر کرتے ہیں، یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک جھنڈ میں بھیڑ کے اگر چلایا جائے تو وہ نہ کسی کے رونے کی چیخ کو سنتے ہیں نہ وہ کسی کی آواز کو سنتے ہیں، یعنی کہ وہ گونگے، بہرے اور اندھے کے سامان ہیں، وہ نہیں سمجھنے والے۔ آیت نمبر 172، اے تم جو توحید پہ ایمان لاتے ہو، حلال چیزوں میں سے ہی کھاؤ اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے شکر گزار رہو، بے شک اللہ ہی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 173، اور اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے مرے ہوئے جانوروں کو، جو جانور آلریڈی مر چکے ہیں ان کے گوشت کو اور ان کے جو ہے خون کو، اور تمہارے لیے جو ہے سور کے ماंس کو جو ہے حرام کر دیا گیا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بت کا نام لے کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تمہارے اوپر مجبوری آ برسے اور تم اس وقت کچھ نہ کر سکو اور نافرمانی کرو یا غلطی سے نافرمانی کر بیٹھو اور اپنی حدوں کو پار کر بیٹھو، تو اگر یہ مجبوری میں ہے
تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہو گئی، ایک دم زیادہ ایکسٹریم مجبوری ہو گئی اس سچویشن میں، پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز معاف کرنے والا بہت رحمان ہے۔ آیت نمبر 174۔ اور بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے، اور اس سے چھوٹا سا منافع یعنی چھوٹی سی رقم خرید لیتے ہیں اور اس سے اپنے پیٹ میں آگ کو بھر لیتے ہیں، اللہ انہیں روز قیامت نہ ہی پاک کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 175۔ اور جو لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں ان کا یہی حساب ہوگا کہ وہ معاف کرنے کی بجائے عذاب جھیلیں گے اور اسے بھگتیں گے، اور یہ کتنا دردناک عذاب ہوگا آگ کا، یعنی ان کے برے عمل کا جو ہے وہ کتنا برا عذاب ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک یا ابھی سے پہلے کسی بھی آیت کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوئی، یا پھر کوئی آیت آپ کو غلط ترجمے کی لگی، ہو سکتا ہے کوئی غلط ترجمہ، حتیٰ کہ میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے اگر ہڑبڑی میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور آپ بے شک کمنٹ باکس میں اس چیز کو صحیح کر کے کہہ سکتے ہیں اور میری غلطی کو بتا سکتے ہیں تاکہ میں اسے سدھار سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔